بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارا عالم اسلام کی تاریخ ایسے نامور مجاہدوں اور درویشوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو دنیا میں اپنا نام پیدا کر گئے اور آج بھی دنیا ان کو یاد کرتی ہے۔ آج ہم جس ہستی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے فتح علی ٹیپو، جو ٹیپو سلطان کے نام سے مشہور ہیں۔ عالم اسلام کے بہت بڑے عالم سید جمال الدین افغانی نے 19ویں صدی کے آخر میں پین اسلامزم، عالم اسلام کا اتحاد کا نعرہ لگایا۔ ترکی کے سلطان عبد الحمید خان ثانی نے اس کی سرپرستی کی۔ بعد میں پہلی عالمی جنگ کے دوران بھی یہی نعرہ ترکوں کا جنگی نعرہ بن گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ عالم اسلام کو متحد کرنے کا خیال جنوبی ہند کی ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست کے فرمانروا کو اس نعرہ کے مقبول ہونے سے 100 برس پہلے آ چکا تھا کہ عالم اسلام کو متحد کر کے طاغوتی طاقتوں کا مقابلہ کیا جائے۔ اس نے اس سلسلے میں ترکی کے سلطان سلیم ثالث سے خط و کتابت کی اور اس سلسلے میں سفارت بھی بھیجی کہ بصرہ کی بندرگاہ سے ترکی اپنا بحری بیڑا خلیج فارس کے راستے سے جنوبی ہند بھیجے۔ اس نے افغانستان کے فرمانروا زمان شاہ کو لکھا کہ وہ اس کی مدد کو آئے۔ زمان شاہ اس کی مدد کے لیے افغانستان سے چل کر پنجاب پہنچا تھا کہ کسی وجہ سے اسے واپس جانا پڑا۔ اس نے ایران کے فرمانروا سے بھی خط و کتابت جاری رکھی کہ دونوں ممالک میں خیر سگالی کے تعلقات قائم ہوں۔ پین اسلامزم کا خیال سید جمال الدین افغانی سے 100 برس پہلے میسور کے حکمران سلطان فتح علی ٹیپو کے دل میں آیا تھا۔ اس لحاظ سے بلا شبہ ٹیپو سلطان کو پین اسلامزم کے نظریے کا بانی کہا جا سکتا ہے۔ ٹیپو سلطان 10 نومبر 1750 کو جمعہ کے دن بنگلور سے 20 میل شمال میں ویون ہلی کے مقام پر پیدا ہوئے۔ اس مقام کا نام بعد میں انہوں نے یوسف آباد رکھا۔ میسور کے نواب حیدر علی خان نے نورینہ اولاد کی آرزو میں ارکاڈ کے ایک مشہور بزرگ ٹیپو مستان کے مزار پر حاضر ہو کر دعا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا تو اس کا نام ٹیپو سلطان رکھا۔ ٹیپو سلطان اچھے باپ کا اچھا بیٹا تھا۔ اس کی بہترین تربیت کی گئی۔ وہ اپنے باپ کی طرح پکا حریت پسند تھا۔ اس نے باپ کے ساتھ کئی مہمات میں حصہ لیا۔ وہ جانتا تھا کہ انگریز اسے چین سے بیٹھنے نہ دیں گے۔ انگریزوں نے مرہٹوں اور نظام دکن کے ساتھ ساز باز کر رکھی تھی۔ ٹیپو نے انگریزوں سے نبردآزما ہونے کے سلسلے میں ترکی، ایران، افغانستان اور فرانس کے حکمرانوں سے خط و خطابت کی، لیکن انگریزوں نے سازشوں کے ذریعے ترکی کو روس سے لڑوایا، افغانستان اور ایران میں خانہ جنگی کرا دی اور بدقسمتی سے نیپولن بوناپارٹ دریائے نیل کی لڑائی بیٹل آف نائل میں ہار گیا۔ ادھر ہندوستان میں انگریز ٹیپو سے مقابلے کے لیے بڑھے۔ سلطان میسور کے دارالحکومت سرنگا پٹم کا محاصرہ ہوا۔ آخر کار صلح کرنی پڑی۔ آدھی سلطنت انگریزوں کے حوالے اور 3 کروڑ 30 لاکھ تاوان ادا کرنا پڑا۔ برطانوی حکومت نے لارڈ ویلزلے کر بر صغیر کے مفتوحہ انگریزی علاقوں کا نگران بنا کر بھیجا۔ اس نے عہد معاونت متعارف کرایا۔ ویلزلے دراصل اس عہد معاونت کا موجد نہیں تھا، لیکن اس نے بڑی تعداد میں ہندوستان کے ریاستی حکمرانوں کے ساتھ اس قسم کے معاہدے کیے تھے جس سے کمپنی کے سلطنت کو فائدہ پہنچا، اس لیے یہ پالیسی اس کے نام سے موسوم کی جاتی ہے۔ اس معاہدے کی اہم شرطیں یہ تھیں کہ نمبر 1 ریاست انگریزوں کی مرضی کے خلاف کسی دوسرے ریاست سے خارجی تعلقات قائم نہیں کر سکتی، مگر مثلاً صلح، تجارت وغیرہ رکھنا۔ دوسری یہ کہ ریاست پر ایک انگریز ریزیڈنٹ رکھا جائے گا، اور تیسری یہ کہ انگریز فوج کا ایک دستہ رکھنا ہوگا، اس کے اخراجات ریاست برداشت کرے گی۔ اور چوتھا، انگریزوں کے علاوہ دیگر یورپی اقوام کے افراد کو نہیں رکھا جائے گا۔ اور پانچواں یہ کہ ریاست کے اندرونی معاملات میں کمپنی دخل نہیں دے گی۔ اور چھٹا یہ کہ ان تمام شرائط کے عوض کمپنی ریاست کو بیرونی اور مقامی بغاوتوں سے نمٹنے میں مدد دے گی۔ ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے پیش کردہ عہد معاونت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ انگریز فوجیں بمبئی اور مدارس سے میسور کی طرف بڑھیں۔ ایک مرتبہ پھر سرنگا پٹم کا محاصرہ ہوا۔ جنرل ہیرس نے قلعہ پر گولہ باری شروع کرا دی۔ سلطانی افواج نے گولہ باری کا بہت بہادری سے جواب دیا، مگر سلطانی وزراء غداری کی قسم کھائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے گولہ بارود میں مٹی اور سن ملوا دیا، لہذا وہ اثر انداز نہ ہو سکی اور غدار اپنا کام پورا کر چکے تھے۔
اس میں میر صادق، غلام علی لنگڑا اور نیما قابل ذکر ہیں۔ انگریز فوجیں جب سرنگا پٹم میں داخل ہوئیں تو ان غداروں میں کسی نے ٹیپو سے کہا، حضور آپ ان کی فرما برداری اور اطاعت قبول کر لیجئے، ریاست بھی بچ جائے گی اور آپ کا تخت و تاج بھی قائم رہے گا۔ اس پر سلطان نے خشم آلود ہو کر جواب دیا، وہ ہمیشہ تاریخ کے اوراق پر سنہرے حروف کے ساتھ لکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، اور بہادری سے لڑتے ہوئے 4 مئی 1799 کو اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ ٹیپو سلطان کی 2 بیویاں اور 12 بیٹے تھے جو حراست میں لے لیے گئے، اور عالم اسلام کے اس بہادر نوجوان نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن طاغوتی طاقتوں کی غلامی قبول نہیں کی۔ ہمیں اس سے کچھ سبق سیکھنے کی ضرورت ہے، کس طرح ہمارا اسلام پروان چڑھا اور کس طرح اسلامی سلطنت کا عروج تھا۔ بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ ان عالمی ہیرو، یہ جو ہمارے اسلامی ہیروز ہیں، آج ان کا ذکر ہوا ٹیپو سلطان، کس طرح انہوں نے بہادری کی ایک تاریخ رقم کی۔